Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبیلہ بلال راولپنڈی سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ فرض نماز کی کون کون سی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانی چاہیے اور کون کون سی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہیں ملانی۔ بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ان کا سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں کون کون سی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، یعنی کہ کتنی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا ضروری ہوگی۔ تو دیکھیے، اس حوالہ سے یاد رکھیے، فرض نماز میں صرف 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا یہ ضروری ہے، یعنی کہ اگر آپ 4 رکعت یا پھر 3 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملائیں گے اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملائیں گے، لیکن فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت نہیں ملانی، بلکہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائے بغیر رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں بھول کر اگر کوئی سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملا لے یا پھر بسم اللہ پڑھ لے تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھ لیجئے، پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا یہ فرض ہے، لیکن اگر کسی نے بھول کر 4 رکعتوں میں بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملا لی تب بھی اس کی نماز بالکل درست ادا ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں آئے گا، بلکہ بغیر سجدہ سہو کیے نماز درست ادا ہوگی۔ البتہ نوافل اور سنت نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا یہ ضروری ہے، یعنی کہ اگر 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں یا پھر 4 رکعت اگر نوافل ادا کر رہے ہیں تو ان میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا یہ ضروری ہے، اور فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا ضروری ہے، آخری 2 رکعتوں میں فرض نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔